السلام علیکم، ویلکم ٹو اگین مائی چینل۔ تو اس چینل کا بنانے کا مقصد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور حدیث کو شیئر کا مطلب صرف علم کو پھیلانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانا، اس پہ آپ عمل کریں، ضرور اس کو سنیں سمجھیں اور اپنی عقل کے مطابق اس پہ فیصلہ کرنے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے۔ اس پہ میری کوئی زور زبردستی نہیں، یہ جو میں اس کے ساتھ تشریح کرتا ہوں، یہ جو باتیں کرتا ہوں، یہ میں اپنے علم، اپنے زاویے سے، اپنے نقطہ نظر سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں کو ایزیلی سمجھ سکیں۔ تو حدیث بیان کرنے کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ حق اور سچ بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے، تو اس کو آپ تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کے آگے بھی شیئر کریں۔ میری اس ویڈیو کو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی سے آپ نے کرنا ہے۔ تو آج کی یہ جو پیاری سی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا زمانہ، یعنی کہ آخر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی حافظ قرآن نہیں رہے گا، یا کوئی اس دنیا میں حافظ یعنی کہ قرآن پاک حفظ نہیں کیا کرے گا، کہتے ہیں، لیکن وہ بلکہ وہ اس طرح ہوگا کہ پختہ کار علماء، یعنی جو پکے علماء ہیں، جن کے پاس حقیقت میں علم ہے، نالج ہے، وہ فوت ہو جائیں گے، یا وہ کسی طریقے سے ان کے فوتگی ہوگی، جو آگے آنے والے اسٹوڈنٹس آئیں ہوں گے وہ اس طرح صحیح طرح اس کو مطالعہ نہیں کریں گے، اس علم کو اچھی طرح نہیں حاصل کریں گے، تو وہ جب فوت ہو جائیں گے تو یعنی کہ علم کو اٹھائے گا، ان کی وجہ سے، فوت ہونے کی وجہ سے علم کو اٹھ جائے گا، یعنی کہ جو نالج، جو تجربہ، جو باتیں وہ پیچھے سے لے کے آ رہے تھے، جن پہ عمل پیرا تھے، وہ جس طرح باتیں کرتے تھے، تو وہ اس طرح علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، یعنی کہ یہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب کوئی عالم ہی نہیں باقی، یعنی کہ وہ پرانے عالم تو ہوں گے، لیکن وہ ایسے ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لیکن وہ اسی باتیں زیادہ کرتے ہوں گے، علم کے بغیر کرتے ہوں گے۔ تو جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا، تو یعنی کہ جس طرح آپ سوچیں کہ ہم لوگ ہیں، جس طرح ہمیں اتنا نالج ہوتا نہیں ہے، ایک دو حدیث پڑھی آگے پیچھے سے کری اور اس پہ ہم فتوے جاری کریں، یا دوسروں پہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، یا ان پہ اپنے باتوں کو نقش کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا علم ہے ہی نہیں، نہ خود اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو میں بھی اسی وجہ سے کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی آپ اس حدیث کو میرے سے سنتے ہیں، یا اس کی تشریح، وہ اصل میں معنی نہیں ہوتا، معنی آپ نے خود اخذ کرنا ہے۔ میں تو اپنی سوچ، اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن سمجھنا آپ نے اپنے دماغ سے ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جاہل ہوں گے، یعنی کہ جاہل جو ہوں گے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، جو اسی طرح تھوڑا بہت جن کے پاس علم ہوگا، جس طرح کہ آج کل کے اکثر مولوی، سارے تو نہیں ہیں لیکن کچھ بہت اچھے بھی مولوی ہیں، بڑے سے صاحب، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، یعنی کہ وہ ان کو اپنا بڑا عالم بنا لیں گے، اور ان سے ہی سوال پوچھا کریں گے، اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر، اس لیے جو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، جن کے پاس نالج ہی نہیں، انہوں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ اگر وہ خود غلط ہوں گے تو آپ کو بھی غلط راستوں پہ نہ آپ کو چلا دیں گے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے نہیں کہ جن کے پاس اتنا علم نہ ہو، کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی گمراہ کریں گے۔ تو یہ آگے وہ فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، ہم سے قیبہ نے کہا، ہم سے جرین نے، اور انہوں نے شام سے مانند اس حدیث کی، یعنی کہ وہ اس طرح انہوں نے بتا رہے ہیں کہ کہاں سے یہ حدیث چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کو موت نہیں دی جائے گی، وہ اس طرح ہوگا کہ ان میں سے جو عالم اچھے دین والے ہوں گے، جو دین کو صحیح سمجھتے ہوں گے، جو پختہ ہوں گے، ان کے مال بھی اپنے دین کے مطابق ہوں گے، وہ ان کو موت آ جائے گی، اور ان کے اسٹوڈنٹس اس طرح نہیں ہوں گے کہ انہوں نے پوری طرح سیکھا ہوگا۔
تو اس طرح کوئی بھی عالم اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا اور لوگ جہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ تو اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود علم و تحقیق کریں، کسی بندے کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم اس سے سوچ سمجھ کے چلیں کہ وہ کہیں گمراہ راستوں پہ تو نہیں ہمیں لے کے جا رہا ہے، یا وہ غلط باتیں تو نہیں بتا رہا، کیونکہ اللہ نے عقل دی اور عقل غلط راستے کو لازمی سے پہچان لیتی ہے، اس کی یہ خاص نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عالموں اور ایسے لوگوں سے بچائے جو ہمیں غلط طرف دھکیلتے ہیں اور ہمیں فرقہ واریت میں پھنساتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر